شامی صاحب بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا پروگرام میں. یہ بتائے گا کہ کیا چل رہا ہے, کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ کیا وجہ ہے یہ ترمیم بار بار کیوں التوا کا شکار ہو رہی ہے؟ پچھلی مرتبہ تو اجرت میں لانے کی کوشش ہوئی تھی, اتفاق کی رائے نہیں ہو سکا تھا. اب کی مرتبہ تو مسودہ بھی بیفور ٹائم سب کے ساتھ شیئر کر دیا گیا, لیکن پھر بھی مولانا ڈٹے ہوئے ہیں. مولانا اپنے لیے ڈٹے ہوئے ہیں یا تحریک انصاف کو منانے کے مشن میں ناکام ہیں؟ دیکھیں, مولانا کی کوشش ہے کہ وہ تحریک انصاف کو ساتھ لے کے چلیں. وہ تحریک انصاف کو کنفرنٹ نہیں کرنا چاہتے یا اس سے مختلف راستہ اختیار نہیں کرنا چاہتے. لیکن اگر آپ تحریک انصاف کو دیکھیں تو اس کے نقطہ نظر سے تو مجھے کوئی اٹریکشن نظر نہیں آتی. یعنی تحریک انصاف جو ہے اس کو کیا فائدہ ہوگا اس ترمیم کی حمایت کر کے؟ جی ہاں, یعنی سپریم کورٹ کا کردار محدود ہو جائے گا اور چیف جسٹس نیا جو ہے وہ حکومت کی مرضی سے مقرر ہوگا. تو جو عدلیہ سے توقعات ہیں پی ٹی آئی کی وہ تو دم توڑ جائیں گی یا بہت کم ہو جائیں گی. تو پھر اس کے بعد تو اس کے ساتھ کیا ہوگا, اس کا مستقبل کیا ہوگا, اس کے مقدمات کا کیا بنے گا اور اس کے کارکنوں پر کیا گزرے گی. تو پی ٹی آئی جو ہے اس کو تو اس کا کوئی مفاد نہیں ہے سوائے اس ایک بات کہ خان صاحب کا مقدمہ جو ہے وہ فوجی عدالت میں نہیں چلے گا. تو اس لیے پی ٹی آئی کے مفاد میں نہیں ہے کہ وہ اس پہ کوئی دستخط کرے یا اس کو تسلیم کرے. اب مولانا کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ اپنا جو پولیٹیکل کیپٹل ہے اس کو کس حد تک داؤ پہ لگا سکتے ہیں. جی ہاں, مولانا اس وقت ان کی پوزیشن بن گئی ہے اور وہ ایک بڑے ایک آئین کے محافظ کے طور پر سامنے آئے ہیں. اب وہ کیا کوئی اور کنسیشن حکومت سے مانگے گے؟ یعنی کیا یہ ہو سکتا ہے کہ مولانا حکومت سے کہیں کہ چیف جسٹس جو ہے وہ تو سینیرٹی کی بنیاد پر مقرر ہوگا اور باقی معاملات وہ تسلیم کر لیتے ہیں؟ تو اگر ایسا کوئی ان کو کنسیشن مل جائے تو ان کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہوگا. مگر اگر جو وہی حالات ہیں جو اس وقت نظر آ رہے ہیں تو مولانا جو ہے وہ تو ایک قدم آگے اور ایک قدم پیچھے, 2 قدم آگے اور 2 قدم پیچھے رہیں گے اور ان کا مخمصہ جو ہے وہ آسانی سے ختم ہوتا نظر نہیں آ رہا. تو شامی صاحب اس سارے معاملے کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی زیادہ لیڈ رول میں نظر آ رہی ہے. بلاول بھٹو زرداری نے بیڑا اٹھا رکھا ہے کہ وہ اس ترمیم کو پاس کروائیں گے, جبکہ جن کی حکومت ہے مسلم لیگ نون کی وہ اس معاملے میں اتنے زیادہ متحرک دکھائی نہیں دے رہے. تو بلاول بھٹو زرداری کے لیے ایسا کیا گین ہے اس آئینی ترمیم کے اندر کہ وہ ہر صورت میں اس ترمیم کو منظور کروانے کے لیے بہت ہی ایکٹیو دکھائی دے رہے ہیں؟ دیکھیے, ایک تو نفسیاتی اور جذباتی طور پر وہ اس کو اپنی شہید والدہ جو ہیں ان کے ایجنڈے کی تکمیل کا نام دے رہے ہیں اور اس سے انہوں نے اپنی بڑی جذباتی وابستگی قائم کر لی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ بات ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا منوانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ عقدہ کشائی کر سکیں, راستہ بنا سکیں اور مشکلات کو آسان کر سکیں. تو یہ جو صلاحیت ہے ان کی, اس پر ان کے مستقبل کا دار و مدار ہے. اور اگر وہ اپنی صلاحیتوں کو منوا لیتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ ان کا جو ہے ان کی ایک شخصیت میں بھی اضافہ ہوگا اور ان سے توقعات جو ہیں ان میں بھی اضافہ ہوگا اور وہ اپنے جو مقاصد ہیں اس کو حاصل کرنے کے قریب پہنچیں گے. لیکن شامی صاحب اس ترمیم کے معاملے کو لے کر حکومت نے اپنے لیے اتنا بڑا ایک درد سر کیوں اسے بنا لیا ہے کہ ڈو اور ڈائی والی سچویشن بنی ہوئی ہے, سب کچھ داؤ پہ لگا دیا ہے اپنا. اور پچھلی مرتبہ بھی اجلت میں لانے کی کوشش ہوئی تھی, ناکام ہوئی, بڑی سبکی کا سامنا کرنا پڑا. اب کی مرتبہ بھی ایک سبکی کی صورتحال حکومت کے لیے بنی ہوئی ہے. شامی صاحب اس میں مولانا صاحب کے لیے کیا فائدہ ہے؟ وہ ریلیونس کی بات جو مالک صاحب کر رہے ہیں وہ ریلیونس تب تک ہے جب تک یہ ترمیم منظور نہیں ہو جاتی. جب منظور ہو گئی پھر تو ریلیونس وہ نہیں رہنی جو ابھی ہے. یہ تو ٹھیک ہے. نہیں, مولانا کی جو حیثیت ہے وہ تو کے پی کے میں اور بلوچستان میں تو مسلم ہے نا. تاریخی طور پر بھی آپ دیکھیں کہ جمیعت العلماء اسلام وہاں ایک بڑی طاقت رہی ہے اور حکومت بنانے میں, حکومتیں گرانے میں اس کا بڑا کردار رہا ہے. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ مولانا کو جو مل چکا ہے, جو مالک صاحب فرما رہے ہیں, وہ ان کے لیے کافی ہوگا ان کے تشخص کو قائم رکھنے کے لیے
اور ان کا جو اس وقت امیج بن گیا ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے کافی ہوگا یا کچھ اور طلب کریں گے وہ؟ جی ہاں تاکہ ان کی جو حیثیت ہے وہ ایک مسلم رہے اور ان کا ٹکراؤ نہ ہو جائے ان کے وکلا کے ساتھ اور تحریک انصاف کے ساتھ. تو یہ جو انہوں نے ایک حیثیت اپنی بنا لی ہے اس کی حفاظت بھی تو لازم ہے. تو اگر تو مولانا اس موجودہ شکل میں بل جو ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس سے زیادہ اچھی بات تو حکومت کے لیے ہو نہیں سکتی. لیکن اگر کوئی اور وہ مطالبہ بھی منواتے ہیں تو اس سے ان کی حیثیت زیادہ مضبوط ہو جائے گی. اب فیصلہ ان کو کرنا ہے جی ہاں اور اپنے سود و زیاں کا وہ حساب خود لگا سکتے ہیں. جی ہاں ہم تو صرف دور سے بیٹھ کر بس اندازہ ہی لگا سکتے ہیں نا. جی ہاں میں کوئکلی ذرا سینٹ کی نمبر گیم بھی سامنے رکھتا ہوں، پھر میں بتاتا ہوں کہ اب ہونے کیا جا رہا ہے. تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ سینیٹر ڈاکٹر زرکا اور فیصل سلیم یہ دو سینیٹرز ہیں جن کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ ووٹ جو ہیں وہ دے سکتے ہیں ترمیم کے حق میں. ان کے بارے میں انہوں نے شک کا اظہار کیا ہے، اور اگر یہ لوگ آ جاتے ہیں گورنمنٹ کی سائڈ پہ تو پھر نمبر گیم کیا بنتی ہے، پھر مولانا کا کردار کتنا امپورٹنٹ ہوگا. تو سینٹ کے اندر جو ہے جناب پاکستان پیپلز پارٹی کے 23 ارکان ہیں، مسلم لیگ نون کے 19 ہیں، جبکہ بلوچستان عوامی پارٹی کے 4 سینیٹرز ہیں سینٹ کے اندر. ایم کیو ایم کے 3 ارکان ہیں، اے این پی کے 3 ہیں، انڈیپینڈنٹ 4 ہیں، پی ایم ایل کے یعنی مسلم لیگ قاف کا 1 ممبر ہے، نیشنل پارٹی کا 1 ہے. تو کل ملا کر یہ تعداد بنتی ہے 58. یوسف رضا گیلانی کو مائنس کر کے چونکہ چیئرمین کا ووٹ شامل نہیں ہوتا ترمیم کے موقع پر، تو مزید اس میں جو ہے وہ 64 کا جو نمبر ہے وہ میجک نمبر ہے سینٹ کے اندر 2 تہائی اکثریت حاصل کرنے کے لیے. تو مولانا کے 5 ووٹ شامل کر بھی لیتے ہیں تو پھر بھی 1 ووٹ مزید چاہیے. تو وہ جو 1 ووٹ کی کمی ہے حکومت کو وہ پوری ہو سکتی ہے سینیٹر ڈاکٹر زرکا اور سینیٹر فیصل سلیم کا ووٹ اگر پڑتا ہے اس آئینی ترمیم کے حق میں، جس کا خدشے کا اظہار بیرسٹر گوہر نے بھی کچھ دیر پہلے کیا ہے. تو یہ صورتحال وہاں پر بن سکتی ہے. تو شامی صاحب یہ تو پھر معاملہ جو ہے وہ تحریک انصاف کے بھی بندے اگر 2 آ جاتے ہیں ان کے بعد جس خدشے کا اظہار بیرسٹر گوہر خود بھی کر رہے ہیں، تو پھر تو نمبر گیم پوری ہے، پھر تو ترمیم آ سکتی ہے. دیکھیے مولانا اگر ساتھ دیتے ہیں اور واضح موقف اختیار کر لیتے ہیں جی اور تو پھر تو جو چھوٹا موٹا معاملہ ادھر ادھر ہوگا جی ہاں وہ ایک برداشت ہو جائے گا، اس کا کوئی زیادہ اثر نہیں پڑے گا منفی. لیکن اگر مولانا جو ہیں وہ اپنا ایک مختلف نقطہ نظر قائم کرتے ہیں پھر مشکل ہوگی حکومت کے لیے. پھر اسے بڑے پاپڑ بیلنے پڑیں گے اور ان کی قیمت بھی چکانی پڑے گی، اور ان کی حکومت بھی چکائے گی وہ قیمت، اور ہم سب بھی چکائیں گے جی ہاں جو اچھی سیاست پر یقین رکھتے ہیں. صحیح ہے. اور اگر یہ ترمیم منظور نہیں ہوتی تو مالک صاحب پھر وہ جو کانسیکوینسز سے ڈرایا جا رہا ہے پھر پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. وہ جو اونٹ کروٹ نہیں بیٹھ رہا وہ اونٹ خیمہ پھاڑ کے باہر آ جائے گا، یہ کیا ہے معاملہ، پھر کیا ہوگا؟ صاحب کا اختلاف کن باتوں پہ ہے یا تھا؟ کورٹ پہ تھا، باقی بیک آف کر کے ٹھیک ہے. انہوں نے ججز کی اپوائنٹمنٹ تھا، انہوں جی مالک صاحب کے ساتھ ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے، دوبارہ ان سے میں رابطہ کروں گا پروگرام میں آگے چل کے. شامی صاحب یہ ترمیم اگر منظور نہیں ہوتی، میرا سوال یہ آپ سے بھی ہے، پھر کیا ہوگا؟ وہ جو ڈرایا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا ملک کے اندر، پھر یا پھر ایک تیسری کوشش ہوگی پھر تو دیکھیے حکومت کی پوزیشن تو بہت کمزور ہو جائے گی، کیونکہ 25 اکتوبر جو ہے اگر سر پہ آ گئی تو پھر نئے چیف جسٹس کا تو فیصلہ کرنا پڑے گا. منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ حلف اٹھائیں گے اور روکا نہیں جا سکے گا ان کو. اور اس کے بعد حکومت کے لیے آسان نہیں ہوگا کہ اپنی مرضی کے منصوبے بنائے. سپریم کورٹ کی طرف سے قدم قدم پر رکاوٹ پیش بڑی اہم بات کی طرف اشارہ کیا ہے مجیب الرحمان شامی صاحب نے کہ اگر منصور علی شاہ صاحب پھر چیف جسٹس بن گئے اس ترمیم کی منظوری نہ ہونے کی صورت میں، تو پھر حکومت کے لیے کافی مشکلات ہو سکتی ہیں. اور جیسا کہ تحریک انصاف نے ایک پوزیشن لی تھی قاضی فائز عیسی صاحب کے خلاف، تو بعد میں پھر انہیں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا. تو اسی طرح کی مشکلات جو ہیں وہ آنے والے دنوں میں نون لیگ کو بھی فیس کرنی پڑ سکتی ہیں.